ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے جاری پروگرام، جس کے تحت مختلف طبی موضوعات پر معلومات اور تحقیقات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ایک اور انتہائی اہم موضوع پر کچھ گزارشات اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ اہم موضوع ہے بلڈ ٹیسٹ۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنے سے قبل میں اپنے ساتھ موجود ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ بلڈ ٹیسٹ کیوں ضروری ہے اور اس سے مریض کو کیا کیا فوائد ہوتے ہیں؟ آپ نے بہت بہتر اور بہت ہی اچھا سوال پوچھا کہ بلڈ ٹیسٹ کیوں کیے جاتے ہیں اور مریض کو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری جو کہ جس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں، یعنی کہ نارمل سے ہٹ کے جسم کے حالت ہونے کو ہم کوئی بیماری کہتے ہیں یا اس کو ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو جب بیماری ہوتی ہے تو اس کے سائن سمٹم ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے جسم کے آثار انداز ظاہر کرتے ہیں کہ جسم میں کچھ نارمل سے ہٹ کے کچھ ایب نارمل چیز ہو گئی ہے۔ مثلا اس کے سائن سمٹم مثال کے طور پر بخار ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتی ہے، میں متلی ہو سکتی ہے، کسی کو ڈائریا یعنی کہ دست ہو سکتے ہیں، کسی کو جو ہے نا درد کی شکایت پیٹ میں ہو سکتی ہے۔ مختلف شکایتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہو گیا ہے۔ اگر وہ شخص بیمار اس قابل ہے کہ وہ خود ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے تو وہ خود ڈاکٹر کے پاس یا فیملی فزیشین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ فیملی فزیشین کے پاس جا کر اپنی شکایت بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، اور یہ کہ کل سے مجھے یہ بخار ہو گیا ہے یا یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو جو فیملی فزیشین ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہیں، مریض کے جو ہسٹری یعنی کہ اس کی مرض کی ہسٹری معلومات کر کے اس کے بعد اس کا جنرل ایگزامینیشن کرتے ہیں۔ جنرل ایگزامینیشن میں ٹیمپریچر لینا ہے، پلس وغیرہ دیکھنا ہے، دل کی دھڑکن، سانس کی رفتار، اور زبان کے ذریعے یعنی کہ معلومات کرنا کہ اس کی خون کی کمی تو نہیں ہے۔ اس طرح یعنی کہ وہ ظاہری اور کچھ اس کو ایگزامن کر کے اندازہ کرتے ہیں کہ اس کی مرض کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو فیملی فزیشین ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کے ذہن میں ایک ڈائگنوسس تو فوراً آتی ہے کہ یہ کیا مرض ہو سکتا ہے۔ اب اس مرض کو کنفرم کرنے کے لیے مریض کو لیبارٹری بھیجا جاتا ہے کہ آیا کہ جو فیملی فزیشین یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میں نے ڈائگنوسس کی ہے یہ 100% صحیح ہے، تو اس کو لیبارٹری بھیجا جاتا ہے، اور لیبارٹری میں خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کنفرم ہو جائے۔ یا بعض دفعہ 2-3 ذہن میں اس کی فیملی فزیشین یا ڈاکٹر کے ذہن میں بیماریوں کی علامتیں آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ مرض بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے الگ الگ کرنے میں لیبارٹری جو ہے وہ فائنل ڈیسیشن دیتی ہے، ڈائگنوسس دیتی ہے، جس سے کلیئر کٹ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مرض یہ ہے 3-4 مرضوں میں سے، اور اس کا علاج کیا جائے۔ مزید تفصیل عمران صاحب سے سنیے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب نے انتہائی واضح الفاظ میں بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے ہمیں بتایا، ہمیں آگاہ کیا۔ بلڈ ٹیسٹ کیا ہے؟ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں۔ خون کی آزمائش مختلف ضرورتوں کے تحت مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ خون میں سرخ خلیوں کی کمی ہو جائے تو ان کو شمار کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مرض ذیابیطیز میں خون کے اندر شکر کی مقدار معلوم کرنے کے لیے اس کی جانچ ہوتی ہے۔ گردوں کے مرض میں خون میں نائٹروجن سے متاثر پیشاب کی مقدار معلوم کرنے کے لیے بھی خون کی پڑتال کی جاتی ہے۔ طب میں بلڈ ٹیسٹ سے مراد طبی تجرگاہ میں کیا جانے والا خون کا معائنہ ہوتا ہے، جس کی مدد سے کسی مرض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ کسی دوا کا جسم پر اثر، اس دوا کی وجہ سے جسم یا خون میں کیمیائی تبدیلیوں اور خون میں اس کی مقدار پر نظر رکھی جاتی ہے۔
جسم کے مختلف اعضاء یعنی آرگنز کے فعلیاتی اور پیتھولوجیکل افعال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ کی نظریاتی اساس کیا ہے، یعنی آئیڈیالوجیکل بیسس کیا ہیں؟ چونکہ خون ایک جاندار کے جسم میں مستقل گردش کرتا ہے اور اس کا رابطہ جسم کے قلب سے لے کر دور دراز کے تمام حصوں سے ہوتا ہے، اور اپنی گردش کے دوران خون تمام جسم کو غذائی اجزاء اور آکسیجن مہیا کرتا ہے، اسی خوبی کی وجہ سے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں براہ راست خون میں اپنا اثر ظاہر کرتی ہیں، جن کو خون کے طبی معائنے کے ذریعے شناخت کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے بلڈ ٹیسٹ تمام ٹیسٹ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ خون کو جسم کے دیگر ٹیشوز کی نسبت زیادہ آسانی سے اور وافر مقدار میں حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بنیادی سی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک نرس یا لیبارٹری ٹیکنیشین بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ اکثر خون کے ٹیسٹ مکمل خون پر کیے جاتے ہیں۔ اکثر خون کے ٹیسٹ مکمل خون پر کیے جانے کے بجائے خون کے اجزاء پر بھی کیے جاتے ہیں، جو کہ یا تو سیرم پر کیے جاتے ہیں یا پلازما پر کیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تحصیل خون یعنی خون لینے کا، بلڈ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ خون کو عام طور پر کسی ایسی خون کی نالی سے نکالا جاتا ہے جو کہ خون کو دل کی جانب واپس لے جا رہی ہو۔ ایسی خون کی نالی کو ورید یعنی وین کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات خون کو شریان یعنی آرٹری سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ چونکہ خون نکالنے کے لیے ورید میں سوئی داخل کی جاتی ہے، اس لیے اس کو طب میں وینی پنکچر کہتے ہیں۔ اگر شریان سے خون نکالا جائے تو اس کو پنکچر آرٹریل کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے مریض یا وہ فرد جس کا ٹیسٹ کے لیے خون لینا ہو مکمل پرسکون اور سہولت سے لیٹا یا بیٹھا ہو، اور اس کو خون نکالنے کے طریقے کی مکمل وضاحت فراہم کی جائے۔ عموماً خون نکالنے کے لیے کوہنی کے اندرونی جانب یا اگلے بازو کی کسی ورید کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سوراخ کرنے کے لیے منتخب کی جانے والی جگہ پر جلد کو مطہر یعنی اینٹی سیپٹک سے مکمل صاف اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ ایک ربر کی نرم اور لچکدار پٹی یا کف کو اس جگہ سے ذرا اوپر جہاں سوئی داخل کرنی ہو باندھا جاتا ہے تاکہ خون کا دل کی جانب بہاؤ رک جائے اور ورید واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ سوئی کو جلد کے ساتھ کم زاویے پر رکھتے ہوئے وین میں داخل کیا جاتا ہے اور خون کی مطلوبہ مقدار کو ایک سرنج یا کسی مخصوص ٹیسٹ کے لیے اس کی خلائی نلی یعنی ویکیوم ٹیوب میں بھر لیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران ہی ربر کی پٹی کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ خون کا بہاؤ بحال ہو جائے۔ مطلوبہ مقدار میں خون حاصل کرنے کے بعد سوئی کو نکال لیا جاتا ہے اور سوراخ کی جگہ پر ایک الکوہل یا کسی دوسرے جراثیم کش مادے کو رکھنے والی پٹی کو رکھ کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ چند لمحے کے دباؤ سے خون کو بہہ کر نکلنے سے روکنے میں مدد ملتی ہے۔